اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں اپنے اس پروگرام کے ساتھ کہ جس کا عنوان ہے پیغام کربلا۔ آغاز کلام میں تمام تعریف و توصیف اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو اس عالمین کا رب ہے، وہ پروردگار کہ جو اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے، کہ اگر دیکھا جائے تو اس کی بہت سی مخلوقات ہیں۔ یا آپ فرشتوں کے بارے میں ہی اگر دیکھیں تو فرشتے بھی تو اس کی مخلوقات ہیں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں، جو سجود میں ہے وہ سجود میں، جو قیام میں ہے وہ قیام میں۔ اور اگر ہم خود کو دیکھیں، عالم انسانیت پر نگاہ کریں تو صرف اور صرف گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، لیکن پروردگار عالم کا اتنا کرم ہے ہمارے اوپر کہ وہ ہمیں فوراً ہی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا ہے، بلکہ ہمارے لیے راستے چھوڑ دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ پلٹ آئے، شاید اب یہ ہدایت کے راستے پر آ جائے۔ لیکن ہماری بدبختی ہے کہ ہمارے گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اتنا مہربان پروردگار جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ہمیں فوراً گناہ میں مبتلا نہیں کرتا ہے۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے ہمیں عبادت کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم اس طرح سے گویا سخن ہو رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت میں کون کون سی چیزیں شمار ہوتی ہیں وہ ایک الگ فلسفہ ہے۔ یہاں پر میں اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، ہم سب کی زندگیوں میں یہ ہوتا ہے، بچپن سے ہمارے ذہن میں ایک بات فیڈ کرائی جاتی ہے کہ اس عمل کو انجام دو تو تمہیں ثواب ملے گا، نماز پڑھو ثواب ملے گا، روزہ رکھو ثواب ملے گا، حج کرنے جائیں گے ثواب ملے گا۔ یعنی ہمارے مائنڈ میں بچپن سے ہی فیڈ کرا دیا گیا کہ جو بھی کام اللہ کے لیے کرو گے اس کا ہمیں ثواب ملے گا۔ لیکن کبھی ہمیں یہ نہیں بتایا گیا، کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ اس کام کو کر لو، اس سے اللہ خوش ہوگا، اس سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ تو خدا کی عبادتوں کی بات ہو گئی۔ لیکن اگر ہم عزاداری پر توجہ دیں، جو ہم عزاداری کرتے ہیں، ہم مجلسیں کرتے ہیں، اگر ہم اس پر توجہ دیں، اس کی ڈیپتھ میں جائیں اور خود کو انالائز کریں تو ہمیں اپنے اندر بھی آج یہی کانسیپٹ ملتا ہے کہ فرش عزا بچھاؤ ثواب ملے گا، علم گھروں میں سجا لو ثواب ملے گا، تابوت اٹھاؤ ثواب ملے گا، اچھا تبرک بانٹو ثواب ملے گا، یعنی یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ہر چیز کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ثواب ہے۔ یعنی ہم نے امام حسین علیہ السلام کی اطاعت کو بیس نہیں بنایا ہے، اس کو اپنا اسٹینڈرڈ نہیں بنایا ہے، بلکہ اسٹینڈرڈ کس کو بنا لیا ہے؟ ثواب کو، کہ ہمیں ثواب ملے گا۔ آیا ایک بھی ایسا عمل ہے کہ جو ہم نے یا آپ نے اس نیت سے انجام دیا ہو کہ اس عمل کو انجام دو مجلس میں، میرا مولا ہم سے راضی ہو جائے گا، میرا مولا ہم سے خوش ہو جائے گا؟ اس ثواب کے کانسیپٹ کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے تو ہماری بخشش کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی، اور اس کے باوجود ہم اس کا صلہ کس طرح سے دے رہے ہیں؟ پہلے تو یہ کہ ہم ان کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم ان کے نام پر کوئی عمل بھی انجام دیتے ہیں تو وہ کس لیے دیتے ہیں؟ ثواب کے لیے۔ اور آج ہم اپنے بچوں کو بھی یہی فیڈ کراتے ہیں کہ بیٹا یہ کام انجام دو تو تمہیں ثواب ملے گا۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے ایپیسوڈ میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ نماز اور حسین ایک دوسرے سے جدا جدا نہیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں۔ نماز کو حسین نے بچایا ہے، نماز کی بقا کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر اگر ہم ثواب کو دیکھیں اور امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو دیکھیں تو یہ چیز لیکن ہمیں جدا نظر آتی ہے، کیونکہ امام حسین کا مقصد ثواب نہیں تھا،
اگر امام حسین کا مقصد ثواب ہوتا تو امام حسین کو اتنا بڑا قیام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو جنت کے سردار تھے۔ یا ان کے چاہنے والوں پر اگر آپ نگاہ کریں شب عاشور کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے خیمے میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کل جانتے ہو میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے قتل کر دیا جائے گا اور میرے ساتھ جو بھی موجود رہے گا سب کو قتل کر دیا جائے گا، لہٰذا میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں، جو یہاں سے جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ سب خاموش بیٹھے تھے سر جھکا کر۔ امام نے کہا اگر تم کو خجالت محسوس ہو رہی ہے، تم کو شرم محسوس ہو رہی ہے میرے سامنے جانے سے، تو لو میں چراغ بجھائے دیتا ہوں، اس تاریکی میں جس کو بھی جانا ہے اٹھ کر چلا جائے، اس بات کی پرواہ کیے بنا کہ وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا، اسے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ لیکن اس کے بعد یعنی چراغ بجھانے کے بعد جب امام نے دوبارہ چراغ روشن کیا تو چراغ بجھانے سے پہلے جتنے افراد موجود تھے، چراغ بجھانے کے بعد بھی اتنے ہی افراد وہاں پر بیٹھے تھے۔ کسی نے کہا کہ یا امام اگر مجھے 70 بار مارا جائے اور 70 بار زندہ کیا جائے تو بھی میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ کیوں کہا انہوں نے ایسا؟ امام نے تو ان کی جنت کی ضمانت لے لی تھی، امام نے تو ان کی بخشش کی ضمانت لے لی تھی، امام نے تو ان کے ثواب کی رسپانسبلٹی لے لی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی حسین کا وہ مختصر سا قافلہ کیوں ٹھہرا رہا امام حسین کے ساتھ؟ کیونکہ اس قافلے نے ان 72 افراد نے جو امام کے ساتھی تھے ثواب کو ترجیح نہیں دی، کیونکہ ثواب امام حسین کی شخصیت سے بہت پیچھے ہے، امام حسین کی شخصیت بہت بالا ہے، بہت برتر ہے۔ اس وقت دین کو ضرورت تھی قربانی کی، دین آخری سانسیں لے رہا تھا، اگر وہ چاہتے تو وہ وہاں سے جا سکتے تھے، وہاں سے نہیں گئے اگر انہیں ثواب کا لالچ ہوتا، کیونکہ وقت کے امام نے کہہ دیا کہ تم جاؤ، میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں، لیکن وہ نہیں گئے۔ تو ان کا یہ عمل یہ درس دے رہا ہے، یہ میسج دے رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، امام حسین علیہ السلام کا مقصد ثواب سے کہیں بالا تر ہے، لہٰذا ہمیں اپنے ذہن میں اس چیز کو نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم اس کام کو کر لیں تو ہمیں ثواب ملے گا، وہ تو آپ کو ملے گا، لیکن اپنا معیار نہ بنائیں، اپنا مقصد ثواب نہ بنائیں، کیونکہ جب ہم اپنا مقصد اور معیار ثواب کو ہی بنا لیں گے تو پھر ہماری زندگی میں نام حسین کی کیا حیثیت رہ گئی؟ نہ ہم عمل انجام دیں گے مقصد حسین کے حساب سے، جو تھوڑے بہت عمل انجام دیں گے بھی عزاداری کے نام پر تو وہاں پر ثواب کا لیبل رہے گا، تو پھر ہم کیسے حسینی کہلائیں گے؟ لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اویئرنیس پیدا کریں، ہمیں اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جب تک انسان بیدار نہیں ہوگا وہ امام حسین کی شخصیت، امام حسین کا مرتبہ، امام کا مقصد، دین کا مقصد اور مرتبہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اور اس شاعر نے جو بہت مشہور و معروف شاعر ہے، اسی لیے تو کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، کہ جب انسان بیدار ہوگا یعنی جب تک وہ بیدار نہیں ہے وہ حسین نہیں پکارے گا، جیسے ہی بیدار ہوگا، اویئرنیس جیسے ہی اس کے اندر آئے گی، اس کے لب پر نام حسین آ جائے گا۔ ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم زبان سے نام حسین تو لے رہے ہیں، لیکن بوئے حسین ہمارے کیریکٹر سے، ہمارے عمل سے ظاہر نہیں ہو رہی ہے، جو کہ امام حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا تقاضا ہے اپنے ہر ایک چاہنے والے سے۔ لہٰذا ہر مجلسوں میں جائیں، لیکن اس اعتبار سے، اس مقصد سے کہ ہم مجلس میں جائیں گے تو ہمیں علم حاصل کرنا نصیب ہوگا۔ علم وہ ہے کہ جس کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ علم حاصل کرنے کی اہمیت اتنی ہے، عالم کی اہمیت اتنی ہے کہ عالم کو عابد سے بھی زیادہ برتر بتایا گیا ہے،
کہ روایات میں ہے کہ عابد کی 70 رکعت نماز اور عالم کی فقط 2 رکعت نماز، یعنی عالم کی 2 رکعت نماز عابد کی 70 رکعت نماز کے برابر ہے۔ لہٰذا مجلس حسین میں اس مقصد سے جائیں کہ ہمیں مجلس میں علم حاصل کرنا ہے، اور علم حاصل کر کے جو بھی باتیں ہم سن رہے ہیں اس کو فالو کرنا ہے، اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے آمادہ ہو سکیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ یا لیتنی کنت معکم، کہ اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ کربلا کا واقعہ جب سنتے ہیں تو دل بے قرار ہوتا ہے نا، دل تڑپتا ہے نا کہ کاش ہم بھی اپنے امام کے ساتھ کربلا میں موجود ہوتے۔ لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کربلا میں ہم نہیں تھے تو کیا ہوا، اس حسین کے دور میں ہم نہیں تھے تو کیا ہوا، آج بھی ایک حسین باقی ہے، ایک کربلا اور باقی ہے۔ لہٰذا ہم اس کربلا کے لیے خود کو آمادہ کریں، اس آخری حسین کے لیے خود کو آمادہ کریں۔ وہ آخری حسین جو پردہ غیب میں بیٹھا ہے، وہ خدا کی مرضی پہ نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جب اللہ چاہے گا تب امام کا ظہور ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہے کہ جب اللہ چاہے گا، بلکہ جب عوام چاہے گی، جب عوام کے اندر بیداری پیدا ہوگی، جب عوام کے اندر معرفت پیدا ہوگی، اور عوام ان 72 کی طرح آمادہ ہو جائے گی جو 72 امام حسین کے ساتھ تھے۔ اور جب ایسے حالات ہو جائیں گے، اس وقت خدا بند عالم بھی چاہے گا اور امام کو حکم دے گا کہ اب تمہاری غیبت کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ لہٰذا ہمارے اندر ایسی بیداری اور ایسی آمادگی ہونی چاہیے کہ ہم آج کے حسین کے لیے آمادہ ہو سکیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب آج کے حسین کے مقصد کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے وداع چاہوں گی، آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔